ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد اربہ ارب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور عشق کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کاملہ کو اور اپنی حمایت بے مثال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی اہم عنوان جس کا تعلق سیرت صدیقی کے ساتھ تھا، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے اس حوالے سے اپنی چند گزارشات کو گوش گدار کیا اور اسی کو کنٹینیو کرنے کا ارادہ تھا، لیکن درمیان میں کچھ بین الاقوامی سطح کے اوپر ایسے معاملات رونما ہوئے جن کی وجہ سے میں نے وقتی طور پہ سیرت صدیق کو موقوف کر کے ان موضوعات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کو زیادہ بہتر سمجھا، اور اس بات کو غنیمت جانا کہ ان واقعات کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ ہے، کائنات کا خالق ہے، کائنات کا مالک ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ اس انداز میں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں ہیں۔ جب ان نشانیوں کے حوالے سے منفی طرز عمل کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تو اہل ایمان کے اوپر، اہل اسلام کے اوپر اور بالخصوص مسلمان حکمرانوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نشانیوں کے دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں ناقۃ اللہ کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم صالح کی نشانی دکھلانے کے لیے ایک اونٹنی کو پیدا کیا جو بن باپ کے پیدا ہوئی، جو بن ماں کے پیدا ہوئی۔ اونٹنی پہاڑ کے دامن سے نکلی، پہاڑ کے دامن سے نکلنے کے بعد اس نے بچہ دیا جو بن باپ کے پیدا ہوا۔ وہ اونٹنی چراگاہوں میں چرتی تھی، اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری بستی کے لوگ اس کے دودھ کو پیتے، لیکن دودھ میں کمی واقع نہ ہوتی تھی۔ اللہ کی نشانی، بن باپ اور بن ماں کے پیدا ہوئی، بن باپ کے بچے کو دیا، دودھ اتنا دیتی تھی کہ پوری بستی کے لوگ پیتے پھر بھی دودھ میں کمی واقع نہ ہوتی۔ اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی
قوم سمود کے لوگوں نے ناقۃ اللہ کو شہید کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب آیا، ایک چنگھاڑ کو قوم سمود کے اوپر مسلط کر دیا گیا، ان کو سوائے ہستی سے مٹا دیا گیا۔ جب بھی شاعر اللہ کی نشانیوں کی جو ہے توقیر کے اندر کمی کی جاتی ہے، اللہ کا غضب حرکت میں آتا ہے۔ بیت اللہ الحرام جو زمین کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا گھر ہے، جس کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو بنانے والے ہیں، لیکن دوسری روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو بنانے والے نہیں بلکہ اس کی نشت ثانیہ فرمانے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ نے بیت اللہ کی نیوں کو کھودا، اس کی بنیادوں کو رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ بیت اللہ الحرام کو قائم کیا۔ حضرات گرامی قدر، اس بیت اللہ الحرام کے خلاف ابرہہ نے برائی کا ارادہ کیا، ہاتھیوں کے لشکروں کو لے کے آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اور غضب حرکت میں آیا۔ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ حضرات گرامی قدر، ابرہہ ہاتھیوں کی فوج کو لے کے آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈوں کو اس کے اوپر مسلط کر دیا، پتھروں کو برسایا، ہاتھیوں کو اور ہاتھی والوں کو بھوسا بنا کے رکھ دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر کو چیلنج کرنے والے لوگ ہمیشہ ذلت اور رسوائی کا نشانہ بنتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کے لیے آئے ہیں، شاعر اللہ تو بہت سے ہیں، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے مطابق 4 شاعر ایسے ہیں جو جملہ شاعر میں سے بڑے ہیں۔ پہلا شعر اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، دوسری حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس ہے، تیسرا بیت اللہ الحرام ہے، اور چوتھی نماز ہے۔ یہ اللہ کے وہ شاعر ہیں کہ جب بھی کبھی ان کی بے توقیری کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اور اس کا غضب حرکت میں آتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب بھی کبھی قرآن مجید کی بے توقیری کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو غضب کا نشانہ بنایا۔ حضرات گرامی قدر، کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست آسمان سے بجلیوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تسلیمہ نسرین کو معمولی سی چوٹ کے ذریعے معذور کر دیتے ہیں، اور رشدی کو کئی مقامات کے اوپر رشدی جیسوں کو زخمی کر دیتے ہیں، اور کئی مقامات کے اوپر راجپال جیسے لوگوں کے سینوں کے اندر غازی علم دین شہید جیسے حریت پسند نوجوان اس کی سینے کے اندر نوک خنجر کو اتار دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ عامر عبد الرحمن چیمہ جیسے فرزند جلیل جو ہوتے ہیں، وہ شاطمین رسالت مآب کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، اور اس بات کو ثابت کر دیتے ہیں کہ شاعر اللہ کا دفاع کرنے والے مسلمان آج بھی زندہ ہیں، حرمت قرآن کے اوپر مرنے والے اور حرمت رسول اللہ کے اوپر مرنے والے آج بھی زندہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، سویڈن کے اندر قرآن مجید کو نظر آتش کیا گیا، ہالینڈ کے اندر قرآن مجید کے صفحات کو پھاڑا گیا۔ حضرات گرامی قدر، پھاڑنے کے بعد زمین کے اوپر گرایا گیا، زمین کے اوپر گرانے کے بعد نظر آتش کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، وہ قومیں جو اپنے آپ کو مہذب کہتی ہیں، وہ قومیں جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کے لمبردار کہتی ہیں، وہ قومیں جو اپنے آپ کو اخلاقیات کی بلند ترین سطح کے اوپر سمجھتی ہیں، حضرات گرامی قدر، ان اقوام کی زیر نگرانی اللہ کی کتاب کی بے توقیری کی گئی، اللہ کی کتاب کو نظر آتش کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن دکھ و تعصب کا مقام یہ ہے، کسی مسلمان حکمران کے کان کے اوپر جو بھی نہیں رینگی۔ حضرات گرامی قدر،
مجھے یہ بات بتلائیے، آسیہ ملعونہ حضور کی شان اقدس میں گستاخی کرتی ہے، اس کو یورپ کے اندر منتقل کرنے کے لیے تمام صلیبی قوتیں جمع ہو جاتی ہیں، لیکن آج عالم یہ ہے قرآن مجید کے صفحات کو نظر آتش کیا جاتا ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ بھارت کا ایک ایم پی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر بکواسیات کرتا ہے، ہردہ سرائی کرتا ہے، لیکن مسلمان خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اور دور کی کیا بات کی جائے، چنگی کے اندر مسجد عمر ابن خطاب کو جو کعبۃ اللہ کی بیٹی ہے اس کے اوپر دہشت گرد شر پسند حملہ کرتے ہیں، جو در حقیقت بریلوی مسلک کے نمائندہ نہیں ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی مسلک جو ہوتا ہے وہ کسی مسجد کو گرانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مسجد کے میناروں کو گرایا گیا، حضرات گرامی قدر بورڈ کو اتار کے پھینکا گیا، صفوں کو وہاں سے اکھاڑا گیا، نمازیوں کو وہاں سے بگایا گیا، بور کے پانی کو روکا گیا۔ حضرات گرامی قدر یہ کیا تماشا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اور بین الاقوامی سطح کے اوپر شاعر دینیا کے اوپر حملہ جاری ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہونا تو یہ چاہیے تھا حضرت صلاح الدین کی طرح علم جہاد کو اٹھا دیا جاتا اور جہاد کی تلوار کو لہرا دیا جاتا اور اس بات کا اعلان کر دیا جاتا۔ فرانس کے صدر نے پہلے توہین کی، اب سویڈن کے اندر سرکاری جو ہے چھتری کے نیچے توہین کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، ہالینڈ کے اندر سرکاری تو ہے اس کے اندر چھتری کے نیچے قرآن مجید کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر اگر تمہارے پاس صلاح الدین کی تلوار نہیں ہے، تمہارے پاس محمد ابن قاسم کا جذبہ نہیں ہے، تمہارے پاس ابن تیمیہ کی لبک و تڑپ نہیں ہے، تمہارے پاس حیدر علی اور فتح علی ٹیپو کا بلبلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم دو کام تو کر سکتے ہو، تجارتی بائیکاٹ تو کر سکتے ہو، سفارتی بائیکاٹ تو کر سکتے ہو۔ حضرات گرامی قدر اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو مجھے یہ بات بتلاؤ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کیا جواب دو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کانوں کے اندر یہ واقعہ پہنچا، ویڈیو کے ذریعے ہم نے اپنی آنکھوں سے قرآن مجید کے اوراق کو جلتے ہوئے دیکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اتنے بے حس تھے، ہم اتنے بے ضمیر تھے، ہم اتنے بے حمیت تھے، ہم اتنے بے غیرت تھے کہ قرآن مجید کے جلتے ہوئے صفحات کے باوجود بھی ہمارے ایمان کے اندر کسی قسم کی حرارت پیدا نہیں ہوئی۔ ہماری کتاب اللہ سے محبت جو تھی ہم اس کے دعوے دار تو تھے، ہم نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ کو پڑھتے تو تھے، لیکن قرآن مجید کے صفحات کو جلتا دیکھ کر اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کا ارتکاب ہوتا دیکھ کر حضرات گرامی قدر کوئی ضابطہ حرکت میں نہیں آیا۔ حضرات گرامی قدر کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑے طاقتور کہتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ عرب ملک جو اپنے آپ کو تیل کے جو ہیں سب سے بڑے بوپاری کہتے ہیں؟ کہاں ہے پاکستان جو اپنے آپ کو ایٹمی طاقت کہتا ہے؟ کہاں ہے وہ ملک جو اپنے آپ کو دنیا کے اندر بہت بڑے ایشین ٹائیگر کے دعوے دار کہتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر کہاں ہے انڈونیشیا؟ کہاں ہے ملیشیا؟ حضرات گرامی قدر سوچنے کی بات یہ ہے امت کے اتنے بڑے بڑے ممالک ہوں اور قرآن مجید کی سر عام توہین ہو رہی ہو، حضرت رسول اللہ کی حرمت کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہو۔ حضرات گرامی قدر اس موقع پر یہی بات کہنا پڑتی ہے کہ میں اگر سوہ تسامہ ہوں تو یہ روزے سیاہ، میں اگر سوہ تسامہ ہوں تو یہ روزے سیاہ، خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی نے یورپ کے اندر جب حضرت رسول اللہ کے کیریکیچرز کو اس دور کے اندر اپنے انداز میں بنایا گیا تھا اور سٹیج ڈراموں کو حضرت رسول اللہ کی نسبت سے اجرا کیا گیا تھا، تو خلیفہ عبدالحمید ثانی نے کہا تھا کہ میں فرانس اور انگلستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ پھر یورپ کے اندر بدلتے ہوئے مناظر کو دیکھا گیا، پھر حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخیوں کا ارتکاب کرنے والوں کے ہاتھ رک گئے تھے، زبانیں رک گئی تھیں، ان کے قلم رک گئے تھے، ان کے کیری کیچر رک گئے تھے۔ حضرات گرامی قدر آج امت کا ضمیر سو رہا ہے اور تحریک انصاف کے لوگ حوالہ دے رہے ہیں، خان صاحب ہوتے تو یہ کر دیتے۔ خان صاحب نے فرانس کا کیا بگاڑ لیا؟ انہوں نے تو ٹی وی کی سکرین کے اوپر آگے کہا تھا ہماری معاشی مجبوریاں ہیں۔ حضرات گرامی قدر میاں صاحب نے کیا کر لیا؟ اور حضرات گرامی قدر ہمارا عالم تو یہ ہے ہم ٹرانسجینڈر بلوں کے پروموٹر ہیں،
ہم فلم جوائے لینڈ کو چلانے والے ہیں، ہم مغربی ایجنڈے کو اس ملک پہ لاگو کرنے والے ہیں، لیکن جہاں پر بات ہوتی ہے حرمت قرآن کی، جہاں پر بات ہوتی ہے حرمت رسول اللہ کی، جہاں پر بات ہوتی ہے حرمت صحابہ کرام کی، ہم سب کو چپ لگ جاتی ہے۔ حضرات گرامی کے پنجاب اسمبلی کے اندر سے ناموس صحابہ بل کو پاس کیا گیا، لیکن تحریک انصاف کے نامزد گورنر نے اس بل کے اوپر ایک خاص طبقے کے احتجاج کی وجہ سے سائن نہیں کیے۔ آج قومی اسمبلی سے مولانا عبدالاکبر چترالی اور جمعیت علماء اسلام کے ممبران اسمبلی کی کاوشوں سے ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں، ناموس صحابہ اہل بیت بل کو پاس کیا گیا، لیکن ایک لابی ہے جو یہ بات کہتی ہے ہم اس بل کو قبول نہیں کر سکتے۔ بندہ ان سے پوچھے کیوں قبول نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں ہم توہین کا ارتکاب نہیں کرتے، لیکن اس بل کو ہمارے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اگر ناموس اہل بیت کا معاملہ اس بل میں درج کر دیا گیا ہے، ناموس صحابہ کا معاملہ اس بل میں درج کر دیا گیا ہے، ناموس امہات المومنین کا معاملہ اس بل کے اندر درج کر دیا گیا ہے، تو رب قدیر کی قسم ہے اس بل کو پھر کسی غیر گستاخ کے علاوہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، ایک طرف امت مسلمہ کے بے حس اور غافل حکمران ہیں، اور دوسرے امت مسلمہ کے غیرت مند مسلمان ہیں۔ حضرات گرامی قدر، غیرت مند مسلمان جو ہے آج بھی وہ قرآن مجید کی حرمت کے اوپر مرنے کے لیے تیار ہے، آج بھی وہ حضرت رسول اللہ کی شان و عظمت کے اوپر مرنے کے لیے تیار ہے، آج وہ حضور حرمت صحابہ کے اوپر وہ آج بھی مرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں تاریخ نے یہ سبق پڑھایا، ہمیں حدیث نے سبق سکھلایا، جب کعب بن اشرف نے حضور کی حرمت پہ حملہ کیا، حضرات گرامی قدر محمد بن مسلمہ نے گردن کو تن سے جدا کر دیا، جب ابو رافع یہودی نے حضور کی اس حرمت کے اوپر حملہ کیا، عبداللہ ابن عتیق نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جب اسماء بنت مروان نے حضور کی حرمت پہ حملہ کیا، عمیر ابن عدی نے موت کے گھاٹ اتار دیا، جب نبینا صحابی کی لونڈی نے حضور کی حرمت پہ حملہ کیا، اس کے سینے کے اندر بھالے کو گھسا دیا، جب راجپال نے حضور کی حرمت پہ حملہ کیا، غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ نے اس کے سینے کے اندر نوکے خنجر کو اتار دیا۔ جس وقت یورپ کے اندر حضور کی حرمت پہ حملہ ہوا، غازی عبد الرحمن چیمہ نے حضرات گرامی قدر اس کو قتل کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، امت کی تاریخ ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے، جب حضور کی ذات کی بات آتی ہے، جب آپ کی شان و عظمت کی بات آتی ہے، جب آپ کی حرمت کی بات آتی ہے، تو مسلمان کا ایمان جو ہوتا ہے پھر بھڑک اٹھتا ہے، پھر وہ حضرت رسول اللہ کے شاتم کو معاف کرنے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہوتا، پھر اس کے من کے اندر ایک ہی بات ہوتی ہے، جو حضور کی حرمت پہ حملہ کرے گا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، بلیسفیمی لاز جو ہیں ان کو انٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، یورپ سے اس بات کا مطالبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ڈیفیمیشنز کے لاز کو اور کنٹمپٹ آف کورٹ کے لاز کو یورپ کے اندر قبول کیا جا سکتا ہے، تو حضور کی حرمت کے قوانین کو بھی یورپ کو قبول کرنا ہوگا۔ اور حضرات گرامی قدر، یورپ کو بھی یہ بات سمجھنا ہوگی، جو حضور کا شاتم ہے، جو حضور کو گالی دیتا ہے، وہ فسادی ہے، وہ تہذیبوں کی کشمکش چاہتا ہے، وہ مسلمانوں کو صلیبی جنگوں کی طرف دھکیلنے کے لیے آمادہ و تیار کرنا چاہتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، ہم مسلمان حکمرانوں کو اس بات کا پیغام دے دینا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کی عسکری رہنماؤں کے اس بات کا مطالبہ کر دینا چاہتے ہیں، ہماری عسکریت کس کام کی ہے، ہماری افواج کس کام کی ہیں، ہمارے بحری بیڑے کس کام کے ہیں، ہمارے جنگی جہاز کس کام کے ہیں، اگر ہم ان کو اللہ کے قرآن کی حرمت کے لیے اور حضرت رسول اللہ کی حرمت کے لیے استعمال کرنے پہ آمادہ و تیار نہیں ہوتے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی حرمت پر اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کی حرمت پر اور آپ کی ذات اقدس کی حرمت پر اور آپ کی شان و قدس کی حرمت پر اور اس کے تحفظ کے لیے کیا ہمیں سویڈن کا، ہالینڈ کا اور انڈیا کا تجارتی اور سفارتی بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، ان کا سفارتی بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور حضرات گرامی قدر، آج سے عرصہ قبل مجھے یاد ہے ایک خاص کارنر سے اللہ کے فضل و کرم سے دیوبندی بریلوی اہل حدیث
جماعت الدعوہ جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے اکٹھے کھڑے ہو کر اس بات کے نعرے کو لگایا تھا کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ اور حضرات گرامی قدر اس نعرے کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ مغربی اقوام کو یہ میسج چلا گیا تھا کہ مسلمان حضرت رسول اللہ کی حرمت کے اوپر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر آج ہم ببانگ دہل اس بات کا پیغام دے دینا چاہتے ہیں، اللہ کا کلام جو زمین کے پر اللہ کی حجت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا قانون ہے، جو اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف روحانی اور جسمانی شفا کی سب سے بڑی علامت ہے۔ حضرات گرامی قدر ہم یورپ کی اقوام کو اس بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم حضرت مریم کی عزت کرنے والے، حضرت مسیح ابن مریم کی عزت کرنے والے، ہم مقدسات مسیحیت کے بارے میں احترام کے جذبات رکھنے والے، ہم ان سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں اور ان کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان حکمرانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے اور ان کو عیاشیوں سے، فحاشیوں سے، مادہ پرستیوں سے اور عائشات کی اسیری سے باہر نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کی تمام دینی اور مذہبی جماعتوں کو ایک پیش کے اوپر آ کر ایک مرتبہ پھر نعرہ لگا دینا چاہیے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے اور حرمت قرآن پر جان بھی نثار ہے۔ حضرات گرامی قدر اگر اس نعرہ رستاخیز کو نہ لگایا گیا اور پوری قوت سے قرآن مجید کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار نہ کیا گیا اور پوری قوت سے حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار نہ کیا گیا، اور حضرات گرامی قدر اس موقع کے اوپر مسجد عمر ابن خطاب کے حوالے سے بھی میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آج رات تک ان کے خلاف ایف آئی آر کو نہ کاٹا گیا کہ جن لوگوں نے مسجد عمر ابن خطاب پہ حملہ کیا ہے، تو حضرات گرامی قدر اگلا جمعہ لارنس روڈ کے اوپر نہیں پڑھایا جائے گا، اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز مسجد عمر ابن خطاب کے اندر پڑھایا جائے گا، تالوں کو توڑا جائے گا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جائے گا، حی علی الصلاۃ کا علم اٹھایا جائے گا اور شر پسندوں کو وہاں سے بھگایا جائے گا۔ زندہ باد۔ حضرات گرامی قدر ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں اور ہم اس بات کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی عبادت گاہ کی حرمت کے پامال ہونے کے قائل نہیں، ہم گرجا گھروں کو گرانے کے قائل نہیں، ہم مندروں کو منہدم کرنے کے قائل نہیں، ہم گردواروں کو منہدم کرنے کے قائل نہیں۔ حضرات گرامی قدر ساتھ ہی ساتھ بین المسالک ہم ہنگی کے طور کے اوپر یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، ہم بریلویوں کی مسجد بنی ہو اس پہ حملے کے قائل نہیں، ہم دیوبندیوں کی مسجد بنی ہو اس پہ حملے کے قائل نہیں، اہل الحدیث کی مسجد بنی ہو اس پہ حملے کے قائل نہیں۔ بقائے باہمی کا ایک ہی راستہ ہے، معاشرے کے اندر امن و امان کا ایک ہی راستہ ہے، معاشرے کے اندر انتشار اور افشار کے خاتمے کا ایک ہی راستہ ہے، عبادت گاہوں اور مساجد کی حرمت کو جو ہے یقینی بنایا جائے۔ حضرات گرامی قدر میں علی اعلان یہ بات کہتا ہوں، جو بندہ بریلوی کی مسجد کے مینار کو گرائے وہ بھی مجرم ہے، جو دیوبندی کی مسجد کے مینار کو گرائے وہ بھی مجرم ہے، جو اہل الحدیث کی مسجد کے مینار کو گرائے وہ بھی مجرم ہے۔ حضرات گرامی کا جنہوں نے مسجد عمر ابن خطاب کے مینار کو گرایا ہے، کیا ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے کہ نہیں پہنچنا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر کیا ان کا احتساب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نہ بزدل ہیں نہ مداہنت کے حامل ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہمارا اللہ کی ذات کے اوپر توکل ہے، اسلام سے ہمیں محبت ہے، شاعر اللہ سے ہمیں پیار ہے، اللہ کے فضل و کرم سے جہادی جذبات ہمارے دلوں کے اندر موجود ہیں۔ مسجدوں کے میناروں کی حرمت کے اوپر اور ان کے تقدس کے اوپر اور ان کی دہلیزوں کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ مرنا پڑا مر جائیں گے، لیکن مسجدوں کے میناروں کو نہیں گرنے دیں گے۔ اور آخری مرتبہ میں انتظامیہ سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، آج رات 12 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔ حضرات گرامی قدر ڈی آئی جی نے مجھے اس بات کا یقین دلایا کہ ان کو جو ہے ان کا کڑا احتساب کیا جائے گا، ایس ایس پی نے
یقین دلایا کڑا احتساب کیا جائے گا، ایس پی نے یقین دلایا کڑا احتساب کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی قسم ہے میرے گھر کی برجیوں کو گرا دیا جائے، میرے گھر کے جو ہے لگے ہوئے فانوسوں کو گرا دیا جائے، میرے گھر کی دہلیز کو توڑ دیا جائے، میرے گھر کے دروازوں کو توڑ دیا جائے، اللہ کی قسم میں اس بات کو گوارا کر لوں گا۔ لیکن اگر کسی مسجد کے مینار کو گرایا گیا، اللہ کی قسم شہید ہو جائیں گے، لیکن مسجد کے میناروں کو زمین کے اوپر گرنے نہیں دیں گے۔ اسی طرح ہم یہ بات بھی کہہ دینا چاہتے ہیں، ہمارے باپ کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو اگر توہین ہو جائے گوارا کر لیں گے، قرآن مجید کی توہین کو گوارا نہیں کریں گے۔ اکابرین اہل الحدیث کی اور اکابر علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی کتابوں کی کوئی اہانت کرے، کمپرومائز کی اگر دعوت دی جائے، سمجھوتے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، کوئی علامہ شہید کو گالی دے گوارا کر لیں گے، کوئی حافظ محمد گوندلوی کو گالی دے گوارا کر لیں گے، کوئی سید نصیر کو گالی دے گوارا کر لیں گے، شاہ ولی اللہ کو گالی دے گوارا کر لیں گے، ابن تیمیہ کو گالی دے خاموش ہو سکتے ہیں، ابن قیم کو گالی دے خاموش ہو سکتے ہیں، اس مسئلے کے اندر کسی کی معذرت کو قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے سید عرب و عجم کو گالی دی، کسی نے شفیع المذنبین کو گالی دی، کسی نے ساقی حوض کوثر کو گالی دی، کسی نے بدر الدجا کو گالی دی، کسی نے شمس الضحیٰ کو گالی دی، اللہ کی قسم مر جائیں گے، لیکن اس کے اوپر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، آخری بات اس حوالے سے آپ کی گائیڈنس کے لیے کیا دینا چاہتا ہوں۔ ایک دور کے اندر، آج سے 10-12 سال قبل کی بات ہے، کیتھیڈرل کے چرچ کے اندر ایک مذاکرہ، سینٹ اینتھنی کے چرچ کے اندر ایک مذاکرہ ہوا تھا، کیتھیڈرل کے چرچ میں ایک مذاکرہ ہوا تھا۔ حضرات گرامی قدر، وہاں پر مجھ کو بھی بلایا گیا، وہاں پر پادری بھی موجود تھے اور سامنے بڑی تعداد میں مسیحی آڈینس موجود تھی۔ حضرات گرامی قدر، اس موقع کے اوپر 295C کے قانون کے بارے میں بات ہوئی۔ حضرات گرامی قدر، بعض لوگوں نے اس کے حوالے سے ریزرویشن کا اظہار کیا۔ میں نے اس موقع کے اوپر مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے علمی دلائل دیے اور یہ بات کہی، معاشرے کو نقص امن سے بچانے کے لیے بلیسفیمی لاس کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جب بحث بڑھتی چلی گئی، جب بحث طول پکڑتی چلی گئی، تو میں نے اس موقع کے اوپر مسیحی چرچ کے اندر کھڑے ہو کر، مسیحیوں کے اجتماع میں کھڑے ہو کر کہا تھا، ہم نے آپ کے سامنے علمی ادلہ کو رکھ دیا ہے، علمی دلائل کو رکھ دیا ہے۔ آپ کو اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر میرے جذباتی پیغام کو بھی سن لیں۔ ہم ابھی زندہ ہیں، جس نے حضور کو گالی دی اور گالی کے بارے میں نرم روی کا مطالبہ کیا، ہم اس کو کیتھیڈرل کے چرچ کے اوپر جو ہے اس کی صلیب کے ساتھ لٹکا دیں گے، لیکن حضور کی حرمت کے اوپر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ جب میں نے کڑک کے یہ بات کہی، جب میں نے یہ گرج کے بات کہی، عیسائی پادری بھی خاموش ہو گئے، مسیحی عوام بھی خاموش ہو گئے۔ انہیں سمجھ آ گئی ابھی محمد عربی کا ایک غلام زندہ ہے، ابھی شمع رسالت کا ایک پروانہ زندہ ہے، ابھی خیر البشر کا ایک جانثار زندہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج امت کو حضرت رسول اللہ سے وابستگی کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج امت کو قرآن مجید سے محبت کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے، اور کفر کو یہ بات بتلانے کی ضرورت ہے، کٹنے والے بھی زندہ ہیں، مرنے والے بھی زندہ ہیں، اور مر کر اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ کی زندگی کو پا جانے والے بھی زندہ ہیں۔ لیکن قرآن و سنت کے اوپر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، حضور کی ناموس کے اوپر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت رسول اللہ کی ناموس کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی ناموس کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی محبت ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے۔ مسلمان کا کتنا بھی فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، اس کو اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے رسول سے بڑا ہی پیار ہوتا ہے اور بڑی ہی محبت ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر کئی چکلے میں بیٹھی ہوئی اور دھندا کرنے والی عورتیں بھی ایسی ہیں جنہیں کلام اللہ سے پیار ہے اور جنہیں حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس سے محبت ہے، اور دنیا میں کئی شراب پینے والے بھی ایسے ہیں جنہیں اللہ کے کلام سے محبت ہے اور حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس سے محبت ہے۔ اس لیے
کہ حضور کا پیار یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ یہ اہل دین اور اہل تقوی کے ساتھ ساتھ فاسق و فاجروں کے دلوں کے اندر بھی سرایت کر جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ چیز ہے جو امت کے صلحاء کو اور امت کے فاسق فاجر طبقوں کو متحد کرتی ہے اور منظم کرتی ہے، اور امت کے اوپر سے لے کے نیچے تک تمام طبقات کو ایک پیج کے اوپر لے کے آتی ہے۔ امت کا گناہ گار سے گناہ گار انسان بھی اللہ کے کلام کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے فاسق و فاجر ایسے ہیں جو کلام اللہ کو بڑے ہی احترام کے ساتھ اٹھاتے ہیں، بڑے ہی تقدس اور بڑے ہی پیار کے ساتھ اس کو شلف کے اندر رکھتے ہیں، اگرچہ ان کو پڑھنا چاہیے، اس کے مطالب پہ غور کرنا چاہیے، لیکن اس کمی اور کوتاہی کے باوجود بھی کلام اللہ کی ہیبت اور اس کی حشمت اور اس کا عزت و احترام ان کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے حوالے سے کسی قسم کی مداہنت کا شکار نہیں ہوتے۔ مشہور اردو شاعر اختر شیرانی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، وہ میں نوش تھے، شراب پیتے تھے، لیکن کسی نے حالت نشہ کے اندر ان کے سامنے حضرت رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخی کی تو انہوں نے شراب کے جام کو اٹھا کے اس کے اوپر دے مارا، اور اس نے کہا نشے کے باوجود بھی میں حضرت رسول اللہ کی عقیدت سے اور آپ کے احترام سے بھی غافل نہیں ہوا۔ حضرات گرامی قدر، اگر بڑے بڑے فاسق و فاجر لوگ جو ہیں وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ پیار کو تج نہیں کر سکتے تو مسلمان حکمرانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کی غیرت کہاں پہ مر گئی ہے؟ ان کی غیرت کہاں پہ سو رہی ہے؟ یہ پروٹوکول، یہ دنیا کی وی آئی پی ٹریٹمنٹیں اور دنیا کے اندر ہٹو بچوں کے نعرے اور آگے سیٹی بجانے والے اور جناب گاڑیوں کو روکنے والے، یہ باتیں کہاں پہ کام آئیں گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنے جو ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کا سامنا کرنا پڑے گا، ان الحکم الا للہ کی جو ہے عظیم الشان کچہری کے اندر کھڑا ہونا پڑے گا۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، جب وہ وقت آئے گا جب اللہ علی و کبیر کی عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا اور للہ الواحد القہار کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ زمین کے اوپر تمہیں اثر و رسوخ ملا تھا، لیکن تم نے اس اثر و رسوخ کو اللہ کے قرآن اور حضرت رسول اللہ کے فرمان کی عظمت کے لیے کیوں استعمال نہیں کیا؟ حضرات گرامی قدر، اس موقع کے اوپر انسان کیا جواب دے گا؟ اس موقع پہ مسلمان حکمران کیا جواب دے گا؟ یہاں پر عالم یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے اختلاف کی بنیاد کے اوپر ماؤں بہنوں کی گالیاں دی جا رہی ہیں، اور دوسری پارٹیاں تو بڑی دور کی بات ہے، اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کے بارے میں گندی زبان اور غلیظ زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اقتدار کے چھن جانے کی اتنی غیرت ہے کہ دوسرے کی ماں بہن ایک کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ کیا اتنی غیرت جو ہے ہمیں اس وقت کیوں نہیں آتی جب قرآن مجید کے صفحات کو نظر آتش کیا جاتا ہے، اور جب حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر سب و شتم کیا جاتا ہے، اور جب مسجدوں کے میناروں کو گرایا جاتا ہے، اس وقت ہماری غیرت کہاں پہ سو جاتی ہے؟ میری پگڑی کی بات ہو، میرے شملے کی بات ہو، میرے خاندان کی بات ہو، میرے قبیلے کی بات ہو، میں مرنے مارنے کے اوپر تیار ہو جاتا ہوں، اور جہاں پر فاطمہ کے بابا کی بات ہو، حسن حسین کے نانا کی بات ہو، میری غیرت وہاں پہ سونے کے لیے چلی جاتی ہے۔ تب میں کمپرومائز کی بات کرتا ہوں، سمجھوتوں کی بات کرتا ہوں، تب میں پولیٹیکل گینز کی بات کرتا ہوں، تب میں معاشرے کی مونیٹری گینز کی بات کرتا ہوں، اور اس کے بدلے جناب والا میں یورپ سے فنڈز کو وصول کرتا ہوں۔ لعنت ہے میری ایسی سوچ کے اوپر، لعنت ہے میری ایسی اپروچ کے اوپر۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے غیرت مسلم زندہ ہے، کلام اللہ کی حفاظت کے لیے اور کلام اللہ کے دفاع کے لیے اور حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے تحفظ کے لیے اور مسجدوں کے میناروں کی حرمت کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم میدانوں کے اندر نکل آئیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کائنات کی کوئی طاقت شاعر اللہ کے دفاع سے نہیں روک سکتی، کائنات کی کوئی طاقت ہماری زبانوں کو اگر کاٹ۔ مجھے حضرت علامہ شہید کی بات یاد آ گئی کہ جب تک میں زندہ ہوں اعلان حق کرتا رہوں گا، اور اگر میری زبان کو کاٹ بھی دیا جائے تو میں ہاتھ سے حق کو لکھتا رہوں گا، اور اگر میرے ہاتھ کو بھی کاٹ دیا جائے تو میں دل سے اعلان بغاوت کرتا رہوں گا اور دل سے حقانیت کے ساتھ محبت کرتا رہوں گا۔ ہم ان شہیدوں کے وارث ہیں، ہم ان شہیدوں کے بیٹے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کلام اللہ کے تحفظ کے لیے اور حضرت رسول اقدس کی جو ہے ناموس کے تحفظ کے لیے اور مسجدوں کے میناروں کی حرمت کے لیے، حضرات گرامی قدر، کیا آپ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری لڑائی کسی مسلک کے ساتھ نہیں ہے، ہماری لڑائی بریلوی مکتب فکر کے ساتھ نہیں ہے، ہماری لڑائی ان مٹھی بھر شر پسندوں کے ساتھ ہے جنہوں نے مسجد عمر ابن خطاب کے میناروں پہ حملہ کیا، اس کے جو ہے دروازے کے اوپر لگے ہوئے بورڈ کو گرایا۔ میں انتظامیہ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یا آج کی رات تک ایف آئی آر کو کاٹ دیا جائے، یا اللہ کے فضل و کرم سے پھر اس بات کو سن لیا جائے فیروز پور روڈ کے اوپر جمعے کو پڑھاؤں گا، اور جمعہ روکنے کی ایک ہی صورت ہوگی، مجھے کوٹ لکھپت جیل کے اندر پہنچا دیا جائے، اس کے علاوہ جمعہ نہیں رک سکتا، اس کے علاوہ
اس اجتماع کو نہیں روکا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اور جیل کی صلاحوں کے پیچھے سے بھی یہی بات کہوں گا کہ مسجدوں کی میناروں کی حرمت کے لیے جیل کی صلاحوں کے پیچھے جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ پھانسی کے پھندوں کو چوما جا سکتا ہے، لیکن مسجد کے تقدس کے اوپر حملہ کرنے والے دہشت گردوں اور مسجد کے میناروں کے اوپر حملہ کرنے والے انتشار پسندوں اور شر پسندوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی کو یہ بات بتلائیے، شر پسندوں گرفتار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، اور آج علامتی احتجاج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سویڈن اور ہالینڈ کی بدماشی کے خلاف اور بھارت کی بے غیرتی اور بے حمیتی کے خلاف 5-10 منٹ کے لیے علامتی احتجاج کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جمعے کے بعد انشاءاللہ آپ اس احتجاج میں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔